الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جہنم داخرین۔ محترم ذمہ داران جمعیت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سارے نبیوں پر، خصوصاً میرا اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں تا قیامت تک کے لیے بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک مشہور اور معروف آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، جس کا تعلق دعا سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہر عبادت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت مسلمانوں کے اوپر عائد کیے، فرض قرار دیے، ہر عبادت وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر عبادت، آپ دیکھیے، نماز، فجر کی نماز آپ کو فجر میں ہی پڑھنا ہے، آپ ظہر میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز آپ ظہر ہی میں پڑھنا ہے، آپ عصر میں پڑھتا ہوں، میری منمانی طور پر میں عصر میں پڑھوں گا، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو نہیں ہو سکے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہر چیز وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز لے لو، روزہ لے لو، حج لے لو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کے روزے مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، رمضان میں میں نہیں رکھ پاؤں گا، میں رمضان کے روزے غیر رمضان میں رکھوں گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کو رمضان میں ہی رکھنا ہے۔ تو ہر عبادت وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں ایک ایسی عبادت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس کا کوئی وقت سے تعلق نہیں ہے۔ دھوپ میں، چھاؤں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، کبھی بھی آپ اس عبادت کو انجام دو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس کا کوئی وقت سے تعلق رہی ہے، اب ہمیشہ کبھی بھی کرو، پہلے سب سے پہلی چیز رب کو جانو، رب کی معرفت اپنے اندر رکھو، رب کی تعریف کیا ہے اس کو جانو، اللہ رب العزت کی طاقت کو جانو۔ میرے بھائیوں، وہ رب جو اماواسیا کی رات میں، کالے پہاڑ کے اوپر، اندھیری رات میں، کالی چمٹی کے قدموں کے آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے، اس کی قدر کو جانو، اس کی طاقت کو جانو۔ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، اولاد کا مسئلہ آ گیا، پریشانی آ گئی، آپ اس کے در پہ، اس کے در پہ اپنے ماتھے کو مت ٹکاؤ۔ میرے بھائیوں، رب کی قدر جانیے، رب کی طاقت کو جانیے۔ رب خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے مانگنے والوں سے۔ میرے بھائیوں، ایک مختصر مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک آدمی صحرا میں اپنی سواری کو لے کر جا رہا ہے، ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، تھوڑی نیند لگ گئی، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، نیند لگ گئی، سواری چلے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے بعد تلاش بسیار کے بعد اس کو اس کی
सवारी मिल जाती है, कहने लगता है आए परवरदिगारा तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी उसके अंदर थी। यही मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह भी उतना ही खुश होता है जितना ये बंदा खुश हुआ है। मेरे भाइयों, आम तौर पर यह गलत फहमी है लोगों में, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फला मुल्ला की दुआ कबूल होती है, फला पीर की दुआ कबूल होती है, फला आदमी की दुआ कबूल होती है। मेरे भाइयों, रब इतना मेहरबान है, जरा हकीकत कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह शैतान की भी दुआ कबूल करता है, शैतान की भी दुआ अल्लाह ने कबूल की है। कुरान उठाकर देखिए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों से कहा सजदा करो, सजदा उन्होंने किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से शैतान से कहा सजदा करो, उसने कहा मैं तो आग से बनाया गया हूं, ये तो मिट्टी का पुतला है, इसके सामने मैं सजदा करूं। तो उसके बाद अल्लाह ने उसको दुत्कार दिया, रजीम है तू, शैतान है। लेकिन शैतान ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मुझे चंद दिन के लिए मोहलत दे दे। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मेहरबानी देखिए मेरे भाई, अल्लाह ने शैतान को भी मोहलत दी, जा कल क़यामत तक चल, कल क़यामत तक तुझे मोहलत है, जिसे चाहे गुमराह कर, लेकिन मेरे नेक बंदे कभी तेरे झांसे में नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, इस गलत फहमी को दूर कीजिए कि फला की दुआ, फला मुल्ला की दुआ, फला चिश्ती की दुआ, फला उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फला की दुआ कबूल नहीं होती। ये गलत फहमी मत रखो, आप दुआ करके तो देखो, अल्लाह आपकी दुआ कबूल अता फरमाएगा। एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, इस मसले को बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कभी कभी ये होता है कि लोग समझते हैं मैं दुआएं करता हूं, अल्लाह से मांगता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है। क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है? अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं, उसके बावजूद भी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन जरा आप तारीफ को उठाकर देखिए, तारीफ के सफात को उठाकर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कभी कभी दुआ फौरन कबूल होती है, कभी कभी इतनी ताखीर होती है कि आपके वहमो गुमान में भी दूर है। कैसे? दलील दूंगा, बगैर दलील के कोई बात नहीं करता, दलील देता हूं। दुआ कभी कभी फौरन कबूल होती है। बनी इस्राइल का वाकया उठाकर देखिए मेरे भाइयों, 3 अशखास जा रहे थे, तूफान आ गया, रास्ते में किसी गार के नीचे छुप गए। इतने में देखते ही देखते फौरन एक पत्थर आकर नीचे उनके गार के दहाने पर पड़ गया। अल्लाह अकबर! अब कोई चारा नहीं था, इतने ताकतवर नहीं थे कि उस पत्थर को हटा सके, लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की। किसी ने कहा तुम्हारे जो आमाल हैं उसको वसीला बनाओ। हम आमाल को वसीला बना सकते हैं, आमाल को वसीला बनाकर दुआ करो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल कर ले। तो उसके बाद एक ने कहा, ऐ परवरदिगारा, मेरी बूढ़ी माँ बाप थे, मैं जब तक उनको खिलाए बगैर अपने बच्चों तक भी नहीं खिलाता हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे मेरे कदमों के तले, मेरे कदमों के पास खड़े होकर बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, ऐ अब्बा जान हमें दूध पिला दीजिए। मुझे एक गवारा नहीं रहा कि मेरे वालिदैन को मैं जगाऊं, उनके नींद में डिस्टर्ब करूं और उन्हें उठाकर उनको दूध पिलाऊं। वो जब बेदार होंगे मैं उनको दूध पिलाऊंगा। ऐ अल्लाह, ये अमल तेरी रजामंदी के लिए अगर मैं किया है, ऐ परवरदिगारा इस दहाने को तू खोल दे। तो उसके बाद एक आदमी आया, दूसरा आदमी दुआएं करने लगा, ऐ परवरदिगारा, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं उसे बहुत पसंद करता था। ऐसा वक्त भी आ गया
کہ اتنی قریب میں تھی وہ، زنا کے قریب میں تھا میں، لیکن اس نے کہا اے بندے تو اللہ سے ڈر، اے بندے تو اللہ سے ڈر۔ تو اس نے وہ کہنے لگا اے پروردگارہ مجھے معاف عطا فرما۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا اے پروردگارہ اگر میں اس گناہ سے، یہ گناہ تیری رضا کے لیے میں چھوڑا ہے، اے پروردگارہ اس دہانے کو کھول دے۔ اس طریقے سے اور بھی ایک وجہ ہے، وہ بکریوں والا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد دیکھو وہ دہانہ جو ہے نکل گیا، دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو، یہاں دعا کیے فوراً دعا قبول ہو گئی، لیکن دوسری جگہ پر کبھی کبھی دعا، یہ مختصر دلیل دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کبھی کبھی دعا بہت سال گزر جاتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، سالوں گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنائی، بنانے کے بعد اپنے بچے کے ساتھ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد دعا کی اے پروردگارہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگارہ ایک ایسے نبی کو بھیج جو دین کی تعلیم دے، کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا کب قبول ہوئی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 2500 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد وہی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے، کبھی جلدی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے مایوس مت ہو جائیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ انشاءاللہ کبھی جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو جلدی عطا فرمائے گا، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو تاخیر کرے گا۔ تو بہرحال میں جماعت و جمعیت سے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ اس پروگرام کو کامیاب عطا فرمائے، اے اللہ اس پروگرام سے بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیں اور اس کو کامیاب عطا فرمائے۔ آمین آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔